اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اسکول اینڈ کالج ٹیویشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ آج ہم اردو گرامر، پرائمر اردو قواعد و انشاء، 4th کلاس جو اقرا دارالفال ٹرسٹ اسکولز پاکستان میں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ تو معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام کا آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں، یعنی معنی کا مطلب کیا ہے؟ معنی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یا تو خاص معنی ہوگا یا عام معنی ہوگا۔ یعنی جب خاص معنی ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم معرفہ، اور جب عام مطلب یا عام مفہوم یا عام معنی ہم لیں گے تو اس کو ہم کہیں گے اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم جو کسی خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، اسم معرفہ اسم خاص کہلاتا ہے۔ جیسے پاکستان، سعودی عرب، قائد اعظم، کراچی، پاکستان، ہمالیہ پہاڑ وغیرہ۔ یہ سب خاص نام ہیں کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاص بات وابستہ ہے۔ تو خاص یا معرفہ ہونے کے لیے کیا ہے؟ اس کے ساتھ کسی خاص نسبت کا واقع ہونا یا کسی خاص نسبت کا وابستہ ہونا، کسی خاص بات کا وابستہ ہونا ضروری ہے۔ آگے جو ہے نا وہ ایک سرگرمی دی گئی ہے، جملوں میں اسم معرفہ کا استعمال کریں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شاعر تھے۔ تو علامہ اقبال کیا ہے؟ اسم معرفہ، اور یہ کیا ہے؟ کسی خاص اشخاص کے نام میں سے ہے۔ عمران آج اسکول نہیں آیا تو یہ بھی کیا ہے؟ ایک خاص اسم ہے۔ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے۔ پاکستان اسم معرفہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے۔ ہم کوئٹہ میں رہتے ہیں تو کوئٹہ اسم معرفہ ہے اور یہ جگہ کا نام ہے۔ گلاب کا پھول سرخ ہوتا ہے تو گلاب کا پھول چیز کا نام ہے اور یہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے۔ بنگ درا نظموں کی کتاب ہے، بنگ درا جو ہے کتاب کا نام ہے، یہ اسم معرفہ ہے، اور اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ کسی چیز کا نام ہے۔ اسم نکرہ کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کے نام کو اسم نکرہ یا اسم عام کہتے ہیں۔ جیسے گاؤں، شہر، لڑکا، لڑکی، مزار، کار، بس، پل، پل وغیرہ اسم نکرہ یا اسم عام ہے۔ جملوں میں اسم نکرہ کا استعمال۔ لڑکا اسکول جا رہا ہے تو لڑکا کیا ہے؟ یہ کسی شخص کا نام ہے اور اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ عورت نے کھانا پکایا تو عورت جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور یہ کسی عام شخص کا نام ہے، عورت کا نام ہے۔ ہمارا ملک خوبصورت ہے تو ملک جو ہے اسم نکرہ ہے اور یہ جگہ کا نام ہے۔ تم کس شہر میں رہتے ہو تو شہر جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور یہ عام شہر جو ہے عام جگہ کا نام ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے تو کتاب کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے اور یہ کسی عام چیز کا نام ہے۔ یہ میز بہت خوبصورت ہے تو میز جو ہے وہ اسم نکرہ ہے اور یہ کسی عام چیز کا نام ہے۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق۔ تو اسم معرفہ اور اسم نکرہ میں فرق کیا ہونا چاہیے؟ کیا فرق ہوگا؟ پاکستان، کراچی، اسم معرفہ واحد اسم ہوتا ہے، اس کی جمع نہیں ہوتی، تو اسم معرفہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک واحد اسم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی اسم معرفہ ہوں گے وہ واحد اسم ہوگا اور اس کی جو ہے اس کی جمع نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھ لیں اسم معرفہ کی اقسام۔ پاکستان تو پاکستان نہیں ہے، کراچی نہیں ہے، قائد اعظم نہیں ہے، علامہ اقبال، قرآن مجید، یہ سب جو ہیں یہ اسم معرفہ کی اقسام ہیں، اسم معرفہ کی مثالیں، اور اسم معرفہ اب دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک کی بھی جمع موجود نہیں ہے۔ اسم نکرہ واحد بھی ہو سکتا ہے اور جمع بھی ہو سکتا ہے، جیسے دیکھ لیں لڑکا، لڑکوں، جانور، جانوروں، کتاب، کتابوں، شہر، شہر، ملک، ممالک۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ اسم معرفہ جو ہے وہ واحد اسم ہوتا ہے اور اس کا جمع نہیں ہو سکتی، اس کی جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ اسم نکرہ جو ہے اس کا یہ واحد ہوتا ہے اور اس کی جمع بھی ہو سکتی ہے۔ تو مشق آگے ہے، مشق
مشق میں اس میں معرفہ کسے کہتے ہیں 4 مثالیں دیں، تو اس اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، یہ دیکھ لیں اس میں معرفہ کی یہاں پہ تعریف آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور نیچے اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ تو آپ یہ خود جو ہے نا یہ ایک سرگرمی کے طور پر آپ پین کاغذ پینسل اٹھائیں اور اس کو جو ہے نا اس کی تعریفات لکھ لیں، یہ سوالات جو ہیں وہ آپ خود حل کر لیں، اور اگر ہو سکے تو مجھے اس کو مجھے واٹس ایپ کے ذریعے پھر بھیج دیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا اس کی مارکنگ کر کے آپ کو نمبر بھی بتائے جا سکیں۔ اس میں نقرہ سے کیا مراد ہے؟ 4 مثالیں دیں۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں نقرہ پیج 15 پہ صفحہ نمبر 15 پہ اس کا جواب ہے اور اس کی مثالیں بھی ساتھ دی گئی ہیں۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کاغذ پہ اتار کے اس کاغذ پہ لے کے اس کو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پہ، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، تو آپ اسے مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 17 اس میں نقرہ لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ راوی پنجاب کا مشہور دریا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس میں نقرہ ہے دریا۔ ہمارے بہت اونچا پہاڑ ہے، اس میں نقرہ ہے۔ بچے جو ہیں اس میں نقرہ ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اب اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو راوی اور پنجابی دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں جو ہیں وہ اس میں معرفہ ہیں، اس طرح ہمالیہ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے، کراچی جو ہے وہ کراچی اور پاکستان اس میں معرفہ ہیں، جبکہ دوسری طرف جو دریا ہے، پہاڑ ہے، بچے ہیں یا شہر ہیں، یہ کیا ہیں؟ سب کے سب اس میں نقرہ ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اس میں نقرہ اور اس میں معرفہ الگ کر کے لکھیں۔ تو احمد، کتاب، پہاڑ، بنگ درا، علامہ اقبال، لڑکے، قائد اعظم، اسکول، لاہور، شہر۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ جن کی جمع موجود ہیں ان کو آپ اس میں نقرہ میں کیٹیگری میں رکھ لیں، اور جس کی جمع نہیں ہے ان کو آپ کیا کرنا ہے، اس معرفہ کے کیٹیگری میں رکھ لیں۔ جس اس میں نقرہ کتاب، کتابیں، پہاڑ، پہاڑیں، پہاڑوں، لڑکا، لڑکے، اسکول، اسکولیں، شہر، شہر ہیں۔ تو اس کی جو کہ وہ جمع بن رہی ہے، جمع موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو اس میں نقرہ کی کیٹیگری میں رکھ لیتے ہیں۔ اس میں معرفہ احمد، بنگ درا، علامہ اقبال، قائد اعظم، لاہور، تو ان اسموں کی جو ہے وہ اس میں وہی جمع نہیں بن رہی، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اس میں معرفہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے درست بیان کے سامنے ٹیک اور غلط بیان کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ تو الف معنی کے لحاظ سے اسم کے 2 قسمیں، بالکل اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ۔ ہر اسم اس میں معرفہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے یہ، ہر اسم جو ہے وہ اس میں معرفہ نہیں ہوتا، اس میں نقرہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں معرفہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیم پہاڑ اس میں معرفہ ہے، نہیں، یہ اس میں نقرہ ہے۔ کتاب اس میں نقرہ ہے، بالکل یہ صحیح ہے۔ سوال نمبر 5 اس میں معرفہ کو اس میں نقرہ سے ملائیں۔ تو اس میں معرفہ اور اس میں نقرہ کو ملانا ہے۔ تو اس میں معرفہ دیکھنے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، اب ہم جب لکیر لگاتے ہیں تو اس میں عموماً ہمیں کنفیوژن ہوتی ہے، بچے جو ہیں وہ خود کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے، بچوں کو آپ یہ کلاس میں سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو دائیں طرف کا قلم ہے اس کے ساتھ آپ ہر لفظ کے ساتھ ایک ایک جو ہے نا وہ عدد لکھ لیں، جیسے 1 ہے، 2، 3، 4، تو 4 الفاظ ہیں، ان کے ساتھ میں نے 1، 2، 3، 4 الفاظ لکھ لیے، اور پھر اسی طرح اسی مناسبت سے جو بائیں طرف یا قلم بے جس کو ہم کہتے ہیں، قلم با جو ہے اس میں جو صحیح لفظ آ رہا ہے اس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے تو اس کا نمبر ان کے ساتھ لکھ لیں۔ جیسے نمبر 1 ہے لاہور، تو لاہور شہر کے ساتھ جو ہے نا وہ میچ ہو رہا ہے، وہ صحیح آ رہا ہے، تو ہم اس کو ملانے کے لیے عموماً خط لگاتے ہیں، لکیر لگاتے ہیں، کھینچتے ہیں، جس سے بعد میں بچوں کو خود کنفیوز ہوتی ہے کہ میں نے یہ لکیر کہاں پہ لگائی ہے اور کس طرح لگائی ہے۔ تو لاہور دائیں طرف جو ہے وہ پہلے نمبر پر آ رہا ہے، تو شہر جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آ رہا ہے، لیکن اس کی جو ہے نا اس کی مطابقت جو ہے وہ 1 کے ساتھ ہے، تو اس کے ساتھ ہم 1 لکھ لیتے ہیں۔ جس طرح نورپور جو ہے وہ گاؤں کا نام ہے، تو گاؤں کے ساتھ ہم نے 2 لکھ لیا کہ یہ 2 کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، اور 3 راوی ہے، تو راوی جو ہے وہ دریا کا نام ہے، تو دریا کے ساتھ ہم نے 3 لکھ لیا۔ اس طرح کوہ ہمالیہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ پہاڑ کا نام ہے، تو پہاڑ کے ساتھ ہم نے 4 لکھ لیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا یوٹیوب چینل، اور آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹس کریں، تاکہ ہماری ہر اچھی ویڈیو جو ہے، بہترین ویڈیو جو ہے
وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آپ کے عزیز و اقارب تک، آپ کے دوستوں تک پہنچے، آپ کی کلاس فیلوز تک پہنچے، اور آپ مل کر اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔